اچھا علماء کرام میں آپ کس کو پسند کرتے ہیں دوسرے مسالک سے؟ دوسرے مسالک سے جی سب بتا دیں، چلیں اپنا بھی اہل دیوبند بھی بتا دیں۔ علماء کرام میں مختلف لحاظ سے اللہ نے مختلف صلاحیتیں دی۔ فیورٹ کون ہے؟ علمی لحاظ سے تو حضرت مفتی تقی عثمانی تقی عثمانی صاحب کے ہم پلہ میرا خیال ہے بر صغیر میں کوئی نہیں ہے، بلکہ دنیا میں چند لوگ ہی ہوں گے ان جیسے۔ بلکہ میں یہاں پہ ایک بات کرتا چلوں کہ میں بابر اعظم اور ہمارے ساتھ ایک دو ساتھی اور تھے، تو ہمارا اتفاق ہوا کہ ہماری ملاقات ہوئی مسجد نبوی کے امام سے۔ تو جب ہم بیٹھے تو سلام دعا کے بعد دوسرا جو سوال ان کی طرف سے آیا، انہوں نے کہا مفتی تقی عثمانی کیسے؟ جی کس کی طرف سے؟ امام مسجد کے، جو مسجد نبوی کے امام ہیں، اچھا ماشاء اللہ، انہوں نے مفتی تقی عثمانی کا پوچھا تو میں ایک منٹ کے لیے عرب علماء بہت عزت دیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ جانتے ہیں یہ؟ وہ بولا ان کا تو بڑا قد ہے۔ اصل میں عالم کو عالم پہچانتا ہے، عوام نہیں پہچانتی۔ ان کے علم کا جو لیول ہے نا وہ علماء ہی جانتے ہیں، وہ عوام کے بس کی بات نہیں ہے ان کو سمجھنا۔ تو علمی لحاظ سے میں ان سے متاثر ہوں۔ دینی خدمت جو واعظ و نصیحت، اس میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے جو اللہ نے کام لیا ہے، دیکھیں ان سے علمی اختلافات ہو سکتے ہیں، واہ واہ بے شک، سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن علمی لحاظ سے بڑا جانتا ہے، بہت ریفرنسز، اور اس میں پڑھا لکھا طبقہ بہت اٹریکٹ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے۔ تو یہ چند بڑی شخصیات ہیں، ہمیں ان سب نہیں بالکل 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 مفتی صاحب، سر مزے کو مزہ آ گیا آپ کے ساتھ نشست لگتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، مفتی صاحب بیٹھے تو مفتی صاحب نے بولا یار 2 پوڈ کاسٹ کر لی 1.5 گھنٹے کی، اب کیا کرو گے یار؟ میں نے کہا آپ بیٹھے تو بتاؤں، یہ مجھے بلا رہے ہیں 1 مہینے سے، میں نے کہا بھائی آپ کے پاس اب سوالات ختم نہیں ہو گئے کیا؟ آپ اتنے 2 پوڈ کاسٹ ہو گئی ہیں 1.5 گھنٹے کی، تو میں آیا ہوں تو پتا چلا یہ تو پورا ایک پلندہ کھلا ہوا ہے ان کے پاس، نہیں پھرے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، پھرے لے کے، اور پھر اس کے بعد آپ یقین کریں دماغ میں جتنے پھرے چل رہے ہیں، میں یہ اپنے کیمرہ مین اور وہ لوگ یوں کر رہا ہے تو میں پوڈ کاسٹ ختم کر رہا ہوں، ادروائز پوڈ کاسٹ ختم ہونے کا ٹائم نہیں ہے۔ کرنٹ ان کے اندر بھی زیادہ سیل ڈلے ہوئے، یہ میں بتا رہا ہوں، ہمارے اندر بھی بیٹری والی چارجنگ والی سیل ڈلے ہوئے، ہم چارج ہیں۔ نہیں میں حقیقت بتاؤں آپ کو، منہ پہ تعریف مقصد نہیں ہے، پوڈ کاسٹ میں میں بھی بہت تھکتا ہوں، لیکن میں آپ کے پروگرام میں تھکتا نہیں ہوں، ایسا بالکل ایک فرینکلی ہماری گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اچھا میں لوگوں کو بتاتا چلوں، آج جیسے ہی میں آیا نادر بھائی میں 2 مہینے تبدیلیاں دیکھی، ایک ماشاءاللہ داڑھی رکھ لی ہے اور ایک تھوڑا سا فٹ ہو گئے۔ وہ ہمارے ایک دوست نے بڑی اچھی بات کی، عالم ہے، وہ عالم ہے، کہنے لگے کہ لوگ اس پہ تو کرتے ہیں کہ داڑھی کا سائز سنت کے مطابق کتنا ہونا چاہیے، تو یہ بھی تو ہے پیٹ کا بھی سنت کے مطابق ایک سائز ہونا چاہیے۔ تو ایک تو قدرت کی طرف سے بعض لوگوں کا پیٹ بڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ تو قدرت کی طرف سے، بعض صحابہ بھی جسم میں بھاری تھے، لیکن ایک ہوتا ہے بد پرہیزی کی وجہ سے، بد پرہیزی۔ تو ماشاءاللہ نادر بھائی اب جم بھی جانے لگے ہیں، اور تھوڑے سے جو آڑے ترشے ہو رہے تھے اب تھوڑا سا مینیج ہونا شروع ہوئے، تو داڑھی کا سائز بھی سنت کے مطابق ہونے والا ہے انشاءاللہ، اور امید ہے پیٹ کا سائز بھی، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ آپ کو اس پہ استقامت دے، اللہ استقامت دے، اور اللہ راضی ہو جائے، آمین۔ اللہ کے رسول کے لیے یہ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ، بس اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، اللہ آپ کو سرخاب کے پر لگائے، اللہ آپ کو مزید۔ میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کے لیے میں نے یہ کہا ہے ابھی اللہ نے آپ کو کم دی عزت، آپ کو اور ملنی ہے، آپ ان میں دعا کریں جو بھی ٹوٹی پھوٹی عزت ملی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور آخرت، اصل تو آخرت ہے نا، دنیا میں تو فرعون کو بھی بڑی عزت مل گئی تھی، قارون کو بھی مل گئی تھی، اصل آخرت ہے، ان کو شہرت ملی تھی، عزت، جذبہ پیدا۔ سر شہرت اور عزت میں فرق ہے، ان کو شہرت ملی تھی، آپ سے لوگ آپ کو عزت دیتے ہیں، آپ کے لیے احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ سے دینی مسائل پوچھتے ہیں، شرعی مسائل پوچھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا یار، بس اگر یہ جب چیزیں اللہ کی نظر میں مقبول ہیں تو پھر تو ہیں، اب یہ آخرت نہیں پتہ چلے گا۔ اچھا ایک یہ بھی سوال آج کل بہت اٹھ رہا ہے، اس کا بھی میں چاہتا ہوں ایک دفعہ پھر سے جواب دے دیں۔ ہر عورت، ہر ماں کے پیروں تلے جنت ہے، وہ کچھ بھی کر رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، بچوں کے لیے یہ بیچارے ساحل ادیم صاحب کو لوگوں نے نشانہ بنا لیا، میں ان کا نام لے رہا ہوں۔ جی جی، میرا مقصد السلام علیکم ادیم صاحب پہ طنز کرنا نہیں ہے، اس لیے میں نے ان کا نام بھی نہیں لیا تھا، لیکن ان نے ایک بیان دیا تھا، تو مجھے یہ لگا کہ اس سے یہ ینگ جنریشن ہے، ان کا مقصد اچھا ہی ہوگا، لیکن مجھے ایسا لگا کہ یہ جو ینگ جنریشن ہے نا، کیونکہ آج کل بچے ماں باپ سے بڑی بدتمیزیاں کر رہے ہیں، وہ دور گیا جب ماں باپ کے قدموں میں جنت تلاش کرتے ہیں تو جواب دیتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، تو مجھے لگا کہ ساحل ادیم صاحب کی اس بات کا نا لوگ غلط مطلب لیں گے، تو اس لیے میں نے بات کی، میں نے نام نہیں لیا تھا، لیکن وہ کلپ اتنا مشہور ہو گیا کہ ساری دنیا، پھر لوگوں نے وہ ساحل ادیم صاحب کا کلپ جوڑ کے معاملات کیا ہے؟ تو بات یہی ہے کہ دیکھیں جو بھی غیر مسلم ماں باپ بھی ہوں،
تو اولاد کے لیے تو ان کے قدموں میں بہرحال جنت ہے. قرآن نے کہا ہے نا کہ جو تمہارے غیر مسلم ماں باپ ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم, کہ اتنے غیر مسلم ہیں کہ تمہیں بھی اسلام کے خلاف کفر پہ مجبور کر رہے ہیں, تو ان کی بات نہیں ماننی تم نے, بات اللہ رسول کی مانو گے. لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا, پھر بھی دنیا میں ان کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے. یہی مطلب ہے قدموں میں جنت تلاش کرنے کا, کہ دنیا میں کافر ماں باپ بھی ہوں تو آپ کے لیے ان کے قدموں میں بہرحال جنت ہے. وہ پھر اللہ ان سے جو حساب لینا ہوگا لے گا. تو اس سے چونکہ ایک تھوڑا سا غلط میسج جا رہا تھا اس لیے, لیکن اس میں لوگوں نے دونوں کے کلپ جوڑ کے ٹھیک ہے وہ کلیئر ہو گئے. ہاں